السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر بشیر اچھا ہے. میں ابتدا فار ایجوکیشن کا ٹیم لیڈ ہوں. میرے ساتھ زیمہ عاشقی صاحبہ ہیں جو فاؤنڈر ہیں ابتدا فار ایجوکیشن کی. اور آج ہم افغان ریفیوجیز کے ایشو پہ ڈاکٹر خادم حسین صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر خادم حسین صاحب کے تاثرات جاننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر خادم حسین عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا کے کلچرل سیکرٹری. ڈاکٹر صاحب، اس تھوڑا عوام میں بھی لوگوں میں بھی اس طرح کی کیوریوسٹی ہے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے، یہ یکدم یہ پالیسی شفٹ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کے تو پہلے بھی پلانس بنتے رہے ہیں اور وہ فنڈڈ قسم کی ریپیٹریشن پہلے بھی چلتی رہی ہے، لیکن اس دفعہ یہ اچانک کیوں ہوا ہے اور اتنی بڑی ہمیں پالیسی شفٹ کیوں نظر آتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پالیسی شفٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ پالیسی کنٹینویشن ہے، یہ پالیسی کا تسلسل ہے. پالیسی یہ ہے، افغان پالیسی یہ ہے کہ کس طرح افغانستان کے اندر اپنی مرضی کی سلطنت قائم کی جائے اور سنٹرل ایشیا کی طرف راستہ ہموار کیا جائے جس طرح کا ہے، اور ایک ڈیپتھ بنا دیا جائے اور جس کو انہوں نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کہا. تو یہ کنٹینویشن ہے، یہ شفٹ نہیں ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں تو ان حالات میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ پالیسی شفٹ آ جائے گا، پیراڈائم شفٹ آ جائے گا، لیکن وہ آ نہیں رہا. جو بھی یہاں کے مقتدرہ کے ذہن میں یا مقتدرہ جو بھی یہاں کروانا چاہتی تھی وہ اس طرح کروانا چاہتی تھی کہ کس طرح ایک جنگ کے اقتصاد کے ذریعے افغانستان اور اس کے ملحقہ جو علاقے ہیں پاکستان کے اندر پختونخوا اور بلوچستان ہے، اس میں جنگ کا اقتصاد قائم کیا جائے. دو وجوہات لگتی ہیں، لگتا ہے ارادے دو ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کس طرح یہاں پہ اپنی مرضی کے لوگوں کو سیاست کرنے دی جائے یا اقتدار دی جائے. دوسرا یہ ہے کہ کس طرح جتنے بھی اگر وسائل ہیں، جو بھی وسائل ہیں، چاہے معدنی ہو، قدرتی ہو یا انسانی وسائل ہوں، ان وسائل کو اپنے کام میں لائے جائے. یہ دو مقاصد لگ رہے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے جو میں نے عرض کیا، یہ پالیسی کنٹینویشن ہے. سلسلہ چلا رہا ہے کہ 3 مرحلے ایسے ہوئے تھے جس میں ہمارے افغان ریفیوجیز کو یہاں پر پلس آیا تھا. ان کے حوالے سے جو پالیسیز جو آتی رہی ہیں ان کی یہاں پر ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہے، ان کی ریپیٹریشن کے حوالے سے. ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو ایک دم جو انہوں نے جو اکتوبر میں جو اناؤنس کیا کہ ان کو ایک ڈیڈ لائن کی تھے 1 اکتوبر تک آپ نے یہاں سے ملک چھوڑ کر چلے جانے، اور یہ چیز تھی ان ڈاکیومنٹڈ ریفیوجیز کے لیے جن کی ابھی تک ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی کوئی وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دم سے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم اس کو ریپیٹریٹ کریں گے؟ کیونکہ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ جولائی میں ان کی افغان طالبان کی جو ایک منسٹر کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے یہ بات ضرور مینشن کی تھی کہ یہ ایک طرح سے ان کا ریئیکشن ہے کہ پاکستان شاید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے کنٹرول نہیں ہو رہا، جو وہاں سے جو آتے ہیں ہمارے یہاں جو ٹیررسٹ اٹیکس کرتے ہیں یا کچھ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں طالبان کو، تو طالبان کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا انٹرنل میٹر ہے. تو کیا اس کے پیچھے کیا یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے ایک سوال میں بہت سارے سوال پوچھ لیے، لیکن چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ہو جائے بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخی طور پہ، روایتی طور پہ جب بھی افغانستان کی ریاست پہ، اب تو افغانستان کی ریاست تحلیل بھی ہو گئی ہے، اب ریپبلک نہیں ہے، اب امارت ہے، لیکن اس پہ بھی آتے ہیں کہ امارت کیوں ہے اور ریپبلک کیوں توڑ دیا گیا. جب بھی افغانستان پہ دباؤ اور فشار بڑھایا جاتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں جو یہ مختلف اوقات میں اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں. پہلا یہ ہے کہ راستے بند کیے جائیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر پڑوسی ممالک کے ساتھ آپ کی تجاری تعلقات نہ ہوں تو آپ کی معیشت کا حجم نہیں بڑھ سکتا.
یہ بالکل عام سی بات ہے, یہ بالکل ایسی سمپل حقیقت ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ کوئی بھی عام آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ کیوں ہے کہ تعلقات بہتر ہوں گے پڑوسی ممالک کے ساتھ. تو پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کا یہ حال ہے کہ مشرقی طرف بھی کی حالت ہے, پھر ایران کے ساتھ بھی اب کی صورتحال عجیب و غریب ہے, پھر چین کے ساتھ بھی ٹرانزیکشنل ہے, عجیب و غریب ہے, اور پھر افغانستان کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی ایک عرصے سے جاری ہے, بلکہ یہ 45واں سال مجھے لگ رہا ہے بالکل ٹو بی ایگزیکٹ 1974 سے اگر آپ حساب کتاب لگا لیں تو ٹو بی ایگزیکٹ 1974 کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 1974 میں 5 تنظیموں کی جو وہاں پہ مسلح بغاوت کرنے جا رہے تھے افغانستان کی ریاست کے خلاف, ان کو یہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا, لایا گیا, ٹھہرایا گیا, ان کی ٹریننگ ہو گئی, سہولت کاری ہو گئی. اس کی طرف بھی میں آتا ہوں, اس میں بڑی بڑی تفصیل ہے, لیکن 2 طریقے ہوتے تھے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ فشار یا پریشرائز ان کو کیا جاتا ہے روایتی طور پہ, تو ایک تو راستے بند کیے جاتے ہیں, سمجھتے ہوئے ہیں کہ یہ لینڈ لاک ہیں, تو لینڈ لاک لوگ اس طرح نہیں کر سکتے, اگرچہ انہوں نے بھی راستہ ڈھونڈ لیا اچھا بہار کا, تو یہ بھی شاید ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ویسے بھی لینڈ لاک, آپ یہ جو لینڈ لاک کی کہانی ہے یہ بالکل الٹی تصویر اب ہو گئی ہے. الٹی تصویر یہ ہے کہ اب یہ آپ اسی خشکی کے راستے سے, آسان راستے سے آپ سینٹرل ایشیا, یورپ, روس اور چین جا سکتے ہیں. یہ بڑا آسان, مڈل ایسٹ تک بھی جا سکتے ہیں, ترکی تک بھی جا سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, جو نہیں اٹھا رہے ہیں راستے بند کرنا ایک تو یہ ہے ان کا طریقہ واردات. دوسرا جو ان کا طریقہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں اور جو وہ خود لے کے آئے تھے اور جو انصار بن کے ان کو ہار پہنائے گئے تھے, خود انصار بنے تھے, اور انصار اور مہاجرین کی کہانیاں مساجد میں اور خطبات میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں اور میڈیا میں اور کہاں نہیں یہ کہانیاں سنائی گئی. تو وہ مہاجر اور انصار کی جو کہانیاں تھیں وہ لائے گئے انصار بن کے, لیکن ان کو نکالنا مختلف اوقات میں. اب اس کے بعد مختلف اوقات میں جب ان پہ فشار لائے جانے کی خواہش ہوتی تھی تو یا ارادہ ہوتا تھا یا ہوتا ہے تو مہاجرین کو یا یہاں پہ افغانوں کو نکالنے کا, یا ان کو کسی طرح بھی توڑ مروڑ کی اور ٹوسٹ کر کے, تو پھر اس کے لیے بہانے ہیں. یہ جواب ذرا لمبا ہو جائے گا لیکن جواب ضروری ہے. اس کے لیے بہانے رکھتے ہیں. پہلا بہانہ یہ جرائم میں ملوث ہے, پہلا جرائم میں ملوث ہے. ابھی تک اسٹیٹسٹکلی ہمیں کوئی ثبوت نہ یہ پیش کر سکے ہیں. ہم بہت ذمہ دار فورم میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں پیش کیا جائے وہ رپورٹ, وہ سروے, وہ جو پولیس کے رپورٹوں میں ہیں, وہ جو مثلاً عدالتوں میں ہیں, ہمیں پیش کیے جائیں کتنے افغان یہاں پہ مثلاً پشاور کے اندر یا کراچی میں یا اسلام آباد میں یا لاہور میں کتنے افغان اور کتنے لاہور کے رہنے والے اور کتنے پشاور کے رہنے والے, کتنے کراچی کے رہنے والے میں تناسب ہمیں دکھائیں کتنے ملوث ہیں. وہ تناسب ابھی تک کوئی پیش نہیں کر سکا. تو پہلا تو یہ ہے, ابھی تک کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, کوئی اویلیبل نہیں ہے, صرف بتایا جاتا ہے اور اتنا پھیلا دیا جاتا ہے, اتنا زیادہ پھیلا دیا جاتا ہے, ہر فورم سے اتنا زیادہ پھیلا دیا جاتا ہے کہ ہمارے بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں, غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں, یا پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو بھی, تو وہ بھی ان کا حصہ بن جاتے ہیں. اچھے خاصے روشن فکر لوگ بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں, اس پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں. تو پہلا تو یہ. دوسرا ہے ٹیررزم کا, کہ دہشت گردی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے ہوتی ہے, اور دہشت گردی چونکہ وہاں سے ہوتی ہے تو پہلے کہا کرتے تھے کہ دہشت گردی را کرتا ہے اور را افغانستان کو سپورٹ کرتا ہے, این ڈی ایس کو بھی شامل, این ڈی ایس اور را کرتا ہے, اور را اور این ڈی ایس افغانستان کے راستے سے یہاں دہشت گرد بیچتا ہے. تو نہ را ہے نہ این ڈی ایس, دونوں نہیں ہیں. تو اب وہ کون سپورٹ کر رہا ہے ان کو, یہ جواب ابھی تک نہیں ملتا. جب ہم پوچھتے ہیں تو جواب نہیں ملتا اس کا. تو ٹیررزم کا پھر یہ ہے کہ اب کوئی یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا,
اشرف غنی کے دور میں 5000 ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا وہاں افغانستان کے اندر. جیسے ہی طالبان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے 5000 لوگوں کو وہاں چھوڑا دیا. نہیں وہ بالکل عام سے آپ ابھی گوگل کر کے نکال سکتے ہیں یہ کوئی. دوسری بات یہاں پہ 2019 سے ایک کہانی شروع ہو گئی, اس کو مذاکرات کی کہانی ہم کہتے ہیں. اس مذاکرات کی کہانی میں وہاں پہ کور کمانڈر صاحب ہوا کرتے تھے 2020-21 تک جنرل فیض حمید صاحب. تو جنرل فیض حمید صاحب, عمران خان صاحب اور وہاں انہوں نے ترجمان بٹھائے ہوئے تھے, اس کا نام تھا بیرسٹر فیض. انہوں نے مذاکرات کی کہانی شروع کری جو نہ صوبائی اسمبلی کو پتا تھا, نہ پارلیمنٹ کو پتا تھا, قومی اسمبلی کو پتا, نہ سینٹ کو پتا تھا, نہ سویلین حکومت کو پتا تھا, کسی کو بھی پتا نہیں تھا. اور کہانی چل رہی تھی اور اس کہانی پہ خود اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا قول ہے جو انہوں نے میڈیا پہ دیا, وہ آپ نکال سکتے ہیں اس کو بھی, کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو ریپیٹریٹ اور کنسائل کرنے کی کوشش کی. یہاں پہ 120 لوگوں کو صدر مملکت عارف علوی کی دستخطوں سے چھڑایا گیا تھا. ان میں کمانڈر مسلم خان جیسے لوگ بھی شامل تھے. وہ جو ہزاروں لوگوں کے قتل میں اور ملوث تھے وہ ان لوگوں کو بھی چھڑائے گئے. ایسے ایسے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو مثلاً احسان اللہ احسان جو وہاں سے بھاگ گیا اس طرح. تو اس پہ بات نہیں ہوتی کہ دراصل کن لوگوں نے ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کیا, سہولت کاری کہاں سے ہوئی, اس سہولت کاری پہ بات نہیں ہوتی. یہاں بیچارے افغانوں سے یہ افغان جانتے بھی نہیں کہ ٹی ٹی پی کون ہے, کس کا ہے. تو دوسرا ہے ٹیررزم جو یہ بہانہ کرتے ہیں. تیسرا ہے کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اب رجسٹریشن کون کرتا ہے؟ یونیچار کا پاکستان حکومت کے ساتھ ایک لمبے عرصے کا معاہدہ ہے, وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, خود اس میں کام کرتی ہیں, خود اٹھا کے دیکھ لیں. اور اس معاہدے کے تحت یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ رجسٹر کریں, انہوں نے نہیں کی. اور انہوں نے خود جان بوجھ کے کچھ مثلا افغان کمشنریٹ جو بنا تھا وہاں بھی جان بوجھ کے کچھ لوگوں کو اسٹیٹ لسٹ چھوڑ دیا جاتا تھا, بغیر ریاست کے چھوڑ دیا جاتا تھا. اور پھر تاکہ وہ بعد میں ایز اے پریشر ٹیکٹک استعمال کیا جائے. یہ انٹینشن تھا. یہ شہروں کے اندر مثلا آدھی افغان آبادی رجسٹرڈ ہے, آدھی نہیں ہے. بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 5 بھائی ہیں تو 5 میں سے 2 رجسٹرڈ ہیں, 3 نہیں ہیں. یہ ایسا بھی دیکھا ہے. تو اس میں کہاں کا کی منطق ہے, مثلا کون ہے رجسٹریشن کرتا کون ہے؟ تو جو کرتا ہے اس نے رجسٹریشن نہیں کی. تو اصل آپ کی جو پہلے افغان کمشنریٹ تھی اور اب جو آپ کے جو ریپیٹریشن کے لوگ ہیں یا یہ جو وزارت داخلہ کے لوگ ہیں, نادرا ہے یا اس طرح سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں, ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے رجسٹریشن کیوں نہیں کی. یہ لوگ کون سے ہیں؟ آپ کے پاس اتنے سارے انٹیلیجنس ادارے ہیں تو آپ کی رجسٹریشن کیسے, مطلب ہماری تو ہر حرکت کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ آپ کیسے نہیں پتہ چلتا کہ رجسٹر نہیں ہے. تو یہ رجسٹریشن ان کا چھوٹا ہے. اب جو یہ کر رہے ہیں یہ اس افغان 2001 کا ڈیل تھا. 2001 میں ڈیل ہو گیا. میں اس کی طرف آتا ہوں. اگر آپ نے پھر سوال پوچھا کہ اس کا ایک لیول ہے انٹرنیشنل, ایک اس کی سطح ہے بالکل بین الاقوامی, ایک اس کی سطح ہے بالکل خطے کی سیاست کی, اور ایک ہی اندر ریاستی طور پہ اور ریاست کے اندر جو کچھ ہوتا ہے. تو ایک جو بین الاقوامی سطح ہے اس پہ ایک ڈیل ہوا دوحہ میں, اور دوحہ ڈیل میں کچھ شرائط تھے پابندی. وہ دوحہ ڈیل امریکہ کر رہا تھا طالبان کے ساتھ. اس وقت کی الیکٹڈ گورنمنٹ افغان گورنمنٹ, اس وقت کی افغان منتخب حکومت اس میں شامل نہیں, یعنی جو فریق تو اس میں شامل نہیں, اشرف غنی گورنمنٹ نہیں, کوئی اور کر رہا تھا. اور ہم ان کی سہولت کاری کر رہے تھے. ہم نے بھی سہولت کاری کی, ایران نے بھی کی, روس نے بھی کی, چین نے بھی کی, سعودی عرب نے بھی کی, ترکی نے بھی کی, یہ 4-5 برطانیہ نے بھی کی, کینیڈا نے بھی کی. یہ 5-10 ملکوں نے سہولت کاری کر کے افغانوں پہ افغانوں کی منتخب حکومت کو گرا کر ان کی جگہ عمارت قائم کر دی, ریپبلک کو توڑ دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جب ہو گیا تو ہم نے کہا
ایز عوامی نیشنل پارٹی ہمارا موقف اس وقت بھی یہ تھا، بڑا واضح تھا اور اب بھی ہے کہ افغان منتخب حکومت کو گرانا ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے مائنز آپ یہاں پہ رکھیں. یہ مائنز آپ رکھ رہے ہیں اور یہ مائنز ٹوٹیں گے جس طرح آپ نے پچھلے 45 سال سے ہر 5 سال بعد مائنز اپنے لیے یہاں اگائے ہیں. تو یہ مائنز نہ ان میں سے کوئی شرط معنی نہیں جائے گی، نہ ٹی ٹی پی آپ کے حوالے کی جائے گی. یہ ٹی ٹی پی، القاعدہ، اسلامی موومنٹ آف ازبکستان، یہ اور جو چین میں لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ سارے لوگ ایک ساتھ افغان طالبان کے ساتھ ایک چھتری تلے نیچے افغان حکومت کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں. یہ کامریڈ ان وار، یہ کبھی بھی جب یہ ان کا یہ ہے کہ خلافت پوری دنیا میں خلافت کھڑی کرنی ہے، تو یہ سارے لوگ اس پہ ہیں. تو یہ تو ان کے لیے تو ایک سیف ہیون پیدا ہو گیا. تو ہم یہ کہتے تھے کہ فرقہ پرستی بڑھے گی، جمہوریت پیچھے جائے گی، دہشت گردی بڑھے گی. یہ ہمارا موقف تھا، اسٹیٹڈ ڈکلیئرڈ موقف تھا، اور ہم نے بہت زوردار طریقے سے بات کی. بلکہ اب تو ہم نے یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کری. ہمارے صوبائی صدر احمد علی خان نے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہے جس کی تحقیقات ہو جائیں. یہ تحقیقات، لیکن وہ سماج کے لیے نمبر ہی نہیں لکھتا اس کا. اچھا، اب میں پھر سوال آپ کریں، میں یہ بات کو سمیٹ لوں. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا پوری دنیا میں منیر اکرم صاحب جو وہاں پہ مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، لگ رہا تھا کہ یہ طالبان کے وزیر خارجہ ہیں، یہ پوری دنیا میں ان کے لیے ماحول پیدا کر رہا تھا. یہاں پہ منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے تو غلامی کی زنجیریں چھوڑ دی. امریکہ کہتا تھا، امریکہ مختلف اداروں کے ذریعے کہتا تھا کہ ان کو کی سہولت کاری کی ضرورت ہے. ایران بھی یہ کہتا تھا کہ سہولت کاری کی ضرورت ہے اور ان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے. تو ہم نے کہا انسانی علمیہ تو جنم لے گئے، تو آپ نے خود مائنز رکھ لیے ہیں، وہ تو پھوٹیں گے اب نا. تو اب ٹی ٹی پی کو جن لوگوں نے پناہ دی اور وہ دیں گے، وہ کبھی بھی ٹی ٹی پی کو، یہ پہلے یہ جو گٹ بیٹ کی کہانی تھی وہ یہ تھی نا کہ وہاں جو افغانستان پہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، قبضہ کرنے کی لڑ رہے ہیں، وہ اچھے ہیں، یہ جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں یہ برے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا ان میں اچھا برا نہیں، یہ دونوں ایک ہیں، ان کا نظریہ ایک ہے، ان کا امیر ایک ہے، ان کے مقاصد ایک ہیں، ان کے طریقے واردات ایک ہیں، ان کے ڈائریکٹرز ایک ہیں، ان کی سہولت کار ایک ہیں، مطلب ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ کہتے تھے کہ ان میں گڈ اور بیڈ ہے. اب وہ جو گڈ طالبان ہیں وہ بیڈ ہو گئے. یہ پالیسی شفٹ نہیں، یہ صورتحال ہے جو آنی تھی. ان میں سے کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ آنی ہوگی شاید، اور کچھ کو نہیں پتا تھا، یا یہ اتنے نائف تو نہیں ہو سکتے، اتنے سادہ دل تو نہیں ہو سکتے کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ پچھلے 45 سال سے وہاں جو کرتے آپ آ رہے ہیں ان کے نتائج ہمیشہ الٹ آئے ہیں. تو جب تک کہ یہ اس کا جو کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم، ایلیفنٹ ان دا روم کیا ہے؟ افغان پالیسی ہے. آپ افغانستان کو ساورن تسلیم کر لیں، آپ افغانستان میں الیکٹڈ گورنمنٹ کو رہنے دیں، آپ پرائیویٹ ملیشیاؤں کے رجیم کو ختم کروا دیں، یہ پورے خطے کے ممالک یہ کر لیں، یقین جانیے کوئی شخص یہاں مہاجر نہیں بنے گا. اور ایک آخری بات میں کروں، جو لوگ 1970s کے شروع اور پھر آخر میں آئے، ان کا یہ تیسری نسل ہے. ان بیچاروں کو تو وہاں دری زبان بھی نہیں آتی جو کابل میں عام طور پہ بولی جاتی ہے. وہ تو ان کو تو میرا خیال ہے وہ اگر ننگرہار کے ہیں تو ان کے ننگرہار شہر میں جلال آباد بھی معلوم نہیں کہ ان کو پشاور زیادہ معلوم ہے، ان کو پنڈی زیادہ معلوم ہے، ان کو کراچی زیادہ معلوم ہے، کیونکہ یہاں پلے بڑے ہیں. یہاں پر نیچرلائزیشن کا امتحان کے رائٹ ہے کہ اتنے سالوں سے مقیم ہیں یہاں پر، اور ان کی انٹر میرجز بھی نہیں ہے، پاکستانی مدرس ہیں، افغان ریفیوجی فادرز ہیں. تو ظاہر اب ان بچوں پہ کیونکہ یہاں پر ہمارے جو میری نالج ہے کہ فادر لائن سے جو ہے فیملی کو ایکنالج کیا جاتا ہے، اور فادر افغان ریفیوجی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے جو سوشل امپیکٹ، جو ایک ہیومن رائٹس امپیکٹ جو ابھی آئے گا، اور ان بچوں کے لیے جو تعلیمی حصول کے لیے جو ایک ایشو جو آ رہا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن کے حوالے سے،
تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جیسا بھی آپ نے یہ دیکھیں یہ جو پشتو میں ایک مطلب ہے نا کہ نہ کرنے کے 100 بہانے ہیں. تو اگر آپ ان کو تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے تو یہ جو نیچرلائزیشن ہے تو کس لائن سے چلے گی کس لائن سے نہیں چلے گی، تو بالکل ٹیکنیکل چیزیں جن کو آپ آسانی کے ساتھ قانون بنا کے یا قانون میں ترمیم کر کے بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں چھوٹی سی بات یہ ہے کہ 80,000 لوگوں میں سے مثلا جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 80,000 لوگ ریپیٹریٹ ہو گئے، مثلا 80,000 ریپیٹریٹ تو نہیں، 80,000 لوگوں کو کی جبری بے دخلی ہو گئی مثلا. ان 80,000 میں کم از کم 20,000 تو بچے ہوں. یہ 20,000 بچے کس اسپتال میں؟ وہاں اسپتال نہیں، وہ پشاور کے اسپتال آتے ہیں. وہاں جو رہ رہے ہیں یعنی طالبان بھی اپنا علاج پشاور کے اسپتالوں میں کراتے ہیں یا اسلام آباد کے اسپتالوں میں کراتے ہیں یا کراچی کے اسپتال میں کراتے ہیں. ملا عمر بھی کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھا. یعنی اچھا وہ اسپتال نہیں ہے، ان کی صحت کا کیا ہوگا؟ اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی جب یہ 20,000 بچے یا 30,000 بچے بیماری سے مریں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اقوام متحدہ ہوگا، حکومت پاکستان ہوگا، UNHCR ہوگا، امریکہ ہوگا. کہیں نہ کہیں تو آپ نے انسانی المیہ کی ذمہ داری قبول کرنی ہے تو کس نے قبول کرنی ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ پاکستان کے اجتماعی ضمیر کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے یا ان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بڑے روشن فکر ہیں لیکن اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ان کو جانا چاہیے، ان کو جانا چاہیے، ان کو جانا چاہیے. جو اس پہ سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پالیسی میں اس قسم کی پالیسی بنانے میں جو یہاں پہ ہوئی، جو لوگ آئے یا جو لوگوں کو لایا گیا، اس میں ان بیچاروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ان پالیسی میں ان مہاجرین کا عمل دخل تو ہے جو بہت عرصے سے آئے ہیں، ان مہاجرین کا کوئی نہیں ہے. ان مہاجرین کا تو ہے، ان مہاجرین کا کوئی نہیں ہے. ورنہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت پڑھتے بھی ہیں، تو وہاں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. یہاں پہ جو کراچی میں لکھی گئی ہیں، جو اسلام آباد میں لکھی گئی کہ پالیسی میکنگ میں کن کا کتنا رول تھا، اور میں کتنے لوگ تھے اور کہاں کیا ہوا، ان کا کوئی رول نہیں. ان کا ایک رول ہے، یہ آپ کے بڑے شہروں میں معاشی ہجوم کے بڑھانے کے سبب. یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھیک نہیں مانگتے، یہ آپ پہ بوجھ نہیں بنتے، یہ اپنے لیے چھوٹا سا گھر بنا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں. پھر آپ کی جو مطلب آپ لکڑی کا کام، آپ کی لوہے کا کام، کپڑے کا کام، صفائی کا کام، یعنی ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ان بیچاروں نے نہیں کیا اور نہ کرتے ہوں. یقین جانیے اگر آپ اب بھی پاکستان میں بیکاریوں کی شرح نکال کے دیکھیں، ان میں آپ کو 0.001% بھی افغان نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ کام کر رہے ہیں. تو جب وہ کام کر رہے ہیں تو یہ معاشی ہجوم کا ذریعہ بنتے ہیں. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو 20-30 ہزار بچے ہیں، یہ 20-30 ہزار بچوں میں کم از کم آدھے 10-15 ہزار بچیاں ہوں گی. یہ 10-15 ہزار بچیاں یہ 8ویں کے بعد 6ٹھی کے بعد اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں اسکول بند کیے ہوئے ہیں. یہ اگر بڑی عمر کے ہیں تو یونیورسٹی نہیں جا سکتے اس لیے کہ وہاں یونیورسٹیاں بند ہیں لڑکیوں کی. تو ان کا کیا ہوگا، یہ کیا مطلب اس کی ذمہ داری کون لے گا، اس کا کیا ہوگا؟ پھر یہ رہیں گے کہاں؟ انہوں نے تو یہاں انویسٹمنٹ کی ہے، گھر یہاں بنائے ہیں، وہاں تو ان کے اگر گھر ہیں بھی، مثلا میں جانتا ہوں لوگوں کو، خاندانوں کو جن کے مثلا غزنی میں گھر ہیں لیکن وہ گھر آباد نہیں ہے. وہ جائیں گے پھر گھر آباد کریں گے، اس دوران تو ان کی یہ بچے سارے مر جائیں گے، یا پھر یہ کہ سردی سے مر جائیں گے، سخت موسم میں، سخت سردی میں، یا بیماریوں سے مر جائیں گے یا سردیوں سے مر جائیں گے. اور ایسا نہیں اگر ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لیے پڑھنے لکھنے سے ان کو معذور کرنے کا، ڈسیبل کرنے کا یہ پروگرام مجھے لگ رہا ہے. تو ان بچوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان کے لیے ان کا اسٹیٹ ختم کر کے، ان کی ریاست ختم کر کے ان کو ایک عمارت میں پھینک دیا گیا.
بچان کر کے they've been thrown to the wolves, ان کو بھیڑوں کے سامنے پھینک دیا گیا. اب وہ یہ بچے اتنے ہزاروں بچے کیا کریں گے اگر ہم صرف بچوں کی اس پہ آتے ہیں, یا اگر ہم رائٹ ٹو ایجوکیشن پہ آتے ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ حق ہے, اور اگر ہم بچوں کی صحت پہ آتے ہیں, اگر بچوں کی پروٹیکشن پہ آتے ہیں جن کے لاز بنے ہیں, تو ان پروٹیکشن کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو 4-5 بہانے میں نے آپ کو بتائے, ان میں کوئی منطق بھی نہیں ہے, نہ کہ پاس کوئی ثبوت ہے. یہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ انہوں نے خود بٹائے ہیں وہ ان کی ڈکٹیشن پہ چلے, اور ان کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے تو ایسا ہوگا تو اب ان کے خلاف ایک اور تنظیم کو اٹھائیں گے, پھر وہ آئیں گے, پھر وہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزوں میں اپنی رائے اختیار کریں گے, پھر ان کے خلاف. یہ 45 سال سے چلا رہا ہے, اور ہر بار جن کو انہوں نے سپورٹ کیا وہ آخر میں ان کا دشمن بن گیا, یا انہوں نے دشمن بنا دیا, یا بن گیا یا بنا دیا. تو یہ کب تک چلے گا, یہ سوال تو ہے نا. تو اس سے کیا, اس فورس ڈپورٹیشن سے, ایویکویشن سے, یا ایوکشن سے, یا اس جبری بے دخلی سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر نہیں ہوتا تو یہاں کے پالیسی میکرز کو, پارلیمنٹیرینز کو, حکومت کو, اداروں کو, سول سوسائٹی کو, روشن فکر لوگوں کو, ترقی پسندوں کو, جمہوریت پسندوں کو یہ اختیار کرنا ہوگا, یہ رائے اختیار کرنے کی ان کا اپنانا ہوگا, اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس پورے خطے میں انسانی المیہ ہوگا, اس سے میں اور آپ نہیں بچ سکتے. اور جیسے کہ ڈاکٹر بشیر کر کے میں آپ کے ساتھ ہی یہ میں آپ سے پوچھوں گی, آپ کا بھی اپنا ایک ایکسپیرینس رہا ریفیوجیز کے ساتھ بھی, کہ آپ کا بھی ڈائریکٹلی یہ جو اسٹیریوٹائپنگ جو ہو رہی ہے, جو ہیٹ اسپیچ جو آ رہی ہے, اس کے اوپر جو امپیکٹ جو بچوں کے اوپر جو پڑ رہا ہے, جو فیملیز کے اوپر جو پڑ رہا ہے, خاص طور وہ فیملیز جو کہ اپنے آپ کو پاکستانی آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں لیکن ان کے پاس نان ڈاکیومنٹیشن ہونے کی وجہ سے بہت سارے ان کو پرابلمس کا فیس کرنا چاہیے. دیکھیں نا, یہ جو خاص طور پہ میڈیا کی جو پروفائلنگ, کیونکہ میڈیا کی ریچ بہت ہے اور اس کا ظاہر ہے ایک طرح کا پھر امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اب جیسے سندھ میں بہت جگہوں پہ, خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد وغیرہ میں, وہ افغان ڈکیت لفظ استعمال ہوتا ہے میڈیا میں. آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں بہت ڈکیتیاں ہوتی ہیں, تو کبھی کسی نے ان کو پنجابی ڈکیت کہا؟ سندھ میں کچے کی ڈکیت آپ تو یہ اوبویسلی ایک طرح کی نا نیگیٹو پروفائلنگ ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایک طرح کی, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, کہ اگر آپ پرسنٹیج نکالیں, آپ کو وہ آدمی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتا ہے جو آپ کلچرلی آپ سے مختلف ہے, دکھنے میں آپ سے مختلف ہے, زبان بولنے سے آپ سے مختلف ہے. تو جو آپ کو, جو آپ کا جو کہتے ہیں نا ایک وی گروپ ہے, ایک دیم گروپ ہے, اس اور دیم ان اور آؤٹ جو گروپ آتھرائزیشن جو ہم کرتے ہیں, اب اس کا یہ ہے کہ وہ ہم نے خاص طور پہ پنجاب کی جو اربن ہے اس میں ہم نے یہ نیگیٹو پروفائلنگ کی. اور آپ کو میں جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے وہ بتاتا ہوں. اگر آپ سروے کریں تو افغانستان میں اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے, سب سے زیادہ پاکستان میں جس علاقے سے سپورٹ ہے وہ پنجاب ہے. اور پنجاب میں اگر آپ جا کے افغانوں کے متعلق جو رہتے ہیں, مطلب پنجاب میں, ان کی آپ بات کریں گے تو پھر آپ کو نیگیٹو باتیں سننے کو ملیں گی. یعنی یہ ایک عجیب طرح کا کر کے ہے. جب وہاں طالبان کی حکومت آئی تھی, سب سے زیادہ سیلیبریشن جو ہے وہ پنجاب میں. اب ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کوئی حکومت لائی جائے گی کہ کسی گروہ کو آگے لایا جائے گا, تو اس کا ایک امپیکٹ بھی آئے, اور امپیکٹ مائگریشن کی صورت میں ہوگا. یہ بات بہت ماننے والی ہے, جس کی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے, وہ یہ کہ جس قوم کی 2-3 نسلیں یہاں گزر گئی ہیں, ان میں مطلب ایک بچے کا میں اس دن اس پہ انٹرویو سن رہا تھا, یا وہ کسی سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا میرا وہاں کوئی دوست نہیں, میرا وہاں کوئی جاننے والا نہیں. اور وہ یہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک بات کر رہے تھے کہ وہ پنڈی اور اسلام آباد سے اور پشاور سے اور کراچی سے اور لاہور سے وہ زیادہ واقف ہیں, ان کو غزنی, قندھار اور کابل کا نہیں پتا.
اور وہاں جو زبان بولی جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں پشتو بولی جاتی ہے، وہاں سرکاری زبان دری ہے، وہاں تعلیم جیسے تعلیم کی زبان جو ہے یا وہ دری ہے، لکھت میں جو آتی ہے زبان، اور وہ میجورٹی کو نہیں آتی. پھر یہ جو ایجوکیشن کے اسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں، جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ اپارٹھائڈ رجیم ہے خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنا ایجنڈا کلیئر کر دیا ہے. انہوں نے اپنا ایجنڈا کلیئر کر دیا کہ انہوں نے نہیں بدلنا. دیکھیں میری بہت سے لوگوں سے اس معاملے میں بہت دور تک تک بھی بات ہوئی. جب طالبان کی حکومت آئی اور یہاں ایک طبقہ اٹھ کھڑا ہوا ان کی سپورٹ میں، اور اس نے کہا کہ یہ وسیع البنیاد حکومت بنائے، یہ سب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے. اب طالبان بدل گئے ہیں، آپ کو یاد ہو، اب طالبان بدل گئے، اب خواتین کے معاملے میں ان کا رویہ بالکل مختلف. اور ہم نے اس عرصے میں جو 1 سال ان کی گورنمنٹ گزری ہے، اس میں سب دیکھ لیا کہ یہ سب باتیں جھوٹ تھیں، یہ سب باتیں غلط تھیں. اور جب طالبان آئے تھے تو ان کی ایک جملے سے وہ بات سمجھ آ جاتی تھی کہ میں نے بھی اسی جملے سے کیا، وہ یہ تھا کہ ہم اپنی امارت اسلامی بحال کر رہے ہیں. انہوں نے قائم نہیں کی، یہ بحال کی ہے. جہاں انہوں نے چھوڑا تھا اسی کو آگے لے کے جانا ہے. رادر دین کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس 20 سال کے گیپ کے بعد ہم دوبارہ ایک حکومت بنا رہے ہیں یا دوبارہ اسٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں جو پہلے اسٹرکچر سے مختلف ہے. ان کے وہی آئیڈیلس ہیں. وہ آبویسلی یہ اپنے آپ کو وہ جو یہ لائنس پر ایک بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور اس کا گلوبل اور ریجنل امپیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ طالبان کے امبریلا کے نیچے جا کے اس پورے خطے میں جہاں جہاں اس طرح کی فورسز تھی جن کی زیادہ تر کی جو نوعیت ہے وہ مذہبی رہی ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ ٹی ٹی آئی جو تھی سری لنکا، اس کے لوگ جو ہیں وہ بھی ٹریننگ میں افغانستان کے کیمپوں میں ان کا معاملہ رہا ہے. ایک گلوبل ٹیرر بیس اینڈ نیٹ ورکنگ جو ہے. اور ہم یہ سمجھیں کہ جناب یہ چینج ہونے سے سب بدل گیا، یعنی مطلب یہ 20 سال کے گزرنے سے سب بدل گیا. مجھے کرسٹینا لیمب ایک جرنلسٹ ہے بڑی مشہور، اس کی بات یاد آتی ہے کہ جب وہ 9/11 ہو گیا تھا اور امریکہ دھمکی دے رہا تھا افغانستان کو کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کیا جائے، تو کرسٹینا لیمب نے اپنے ایک اس میں آرٹیکل میں لکھا تھا کہ یعنی یہ جن کے قبضے میں افغان طالبان ہیں، یعنی طالبان کے قبضے میں اسامہ بن لادن نہیں ہے، اسامہ بن لادن کے قبضے میں افغان طالبان ہیں، تو ان سے مطالبہ کرنے کی جو لاجک ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کون اس کو مانے گا، یہ کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا. یہ جو ٹیررزم کے واقعات بڑے ہیں، زیادہ ہوئے ہیں، لیکن ہمارے کیا ریشنل تھا کہ جی وہ بدل گئے، اب وہ ہمارا فیور گورنمنٹ آ گئی، کسی نے جا کے سرینا چائے پی لی، وہ تصویر گھمائی، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی تصویریں پھیلائی گئی. یہ تھا کہ جناب اب کامیاب ہو گئے، اور یہاں بھی ایک جیسے عوامی سطح پر بھی ان کے جو پارٹر جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سب کا میل کیا جو ریشنل تھا وہ یہ تھا کہ جناب اب ہم سیکیور ہو گئے، اب ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو گیا، اب ہمارے بھائی وہاں تشریف لے آئے. اور ایک بندے نے، چاہے وہ ایک بہت پسندیدہ نہیں ہے لیکن اس نے ایک بات کی تھی، فواد چودھری کی بات، اس نے کہا کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے کانٹیکٹ سے ہمیں بڑے کنسرن ہیں، اور ابھی وہ دعا کے مذاکرات جاری تھے اس وقت، بڑے کنسرن ہیں، اور ہمارا یہ تھوڑا سا ریزرویشنز یہ ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کو یہ کنٹرول کر پائیں گے کہ نہیں پائیں. اس وقت طالبان کی حکومت میں جو حقانی نیٹ ورک ہے جو پاکستان کا سپورٹر سمجھا جاتا ہے، یہ میں رپورٹڈلی کہہ رہا ہوں، مطلب وہ میں بھی کتنا فیکچوئل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت لوسٹ انفلوئنس ہے وہاں اس کا حقانی نیٹ ورک. اور یہاں ہم سیلیبریٹ کرتے رہے کہ کیونکہ اس میں حقانیز ہیں وہ ہمارے ہوں گے. جب وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں نا، تو اب اگر آپ کہیں اس مہاجرین والے ایشو پہ دیکھ لیں، انہوں نے نیشنل سینٹیمنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں بھی 2-4 باتیں طالبان نے بھی کر دی، ظاہر ہے انہیں کے لوگ ہیں نا یہ، لیکن آپ دیکھیں آن دا گراؤنڈ انہوں نے کوئی اقدام ایسا کیا فیسلیٹیشن. آخر ان کی اپنی آبادی واپس جا رہی ہے نا ادھر، تو انہوں نے اس کے لیے کوئی ایک سنگل اسٹیپ انہوں نے لیا.
ڈاکٹر صاحب اس طرح بات کر رہے تھے ہیلتھ اور ایجوکیشن اور دوسری باتیں تو رہنے ہی دیں کہ وہ کس صورت میں کریں گے. اس پہ مستضاد یہ ہے اس ملک کے پاکستان کی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ اپنے آپ کو دانشور اور تجزیہ کار اور پتہ نہیں کیا کہتے تھے افغان باغی اور کوسار باغی، وہ کافی عرصے سے جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کی ایک پازیٹیو امیج بلڈنگ کرتے رہے کہ جی وہ آن دا گراؤنڈ بہت ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ان کی اکانومی بڑی گرو کر رہی ہے. اچھا ان کو یہ نہیں ہے کنسرن کہ انہوں نے میڈیکل کے انسٹیٹیوشن سے بھی عورتیں اٹھا دی، ان کو یہ کنسرن نہیں ہے کہ وہاں کوئی کسی یونیورسٹی میں لڑکی نہیں جا سکتی. یہ بہت بڑا ایک چھوٹی سی بات جو مجھے ابھی یاد آئی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شاید یہ پالیسی میکرز میں یہ رجحان پایا جاتا ہے، جسے میں نے بتایا کہ افغانستان پہ پریشر کو پریشرائز کرنے کے لیے، اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ لوگوں کو کی جب بھی بے دخلی اور راستے بند کرنا کہتے ہیں. لیکن اب جو یہ ہو رہا ہے شاید پہلے ہو بھی جاتا تھا، ان پہ شاید دباؤ بڑھ بھی جاتا تھا، کیونکہ ان میں سے جو اکثریتی حکومتیں تھیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں سے الیکٹڈ تھی، وہ لوگوں کی الیکٹڈ تھی، یہ منتخب حکومتیں تھیں، لوگوں نے ووٹ دیا تھا. یہ جو طالبان کی عمارت ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے نہ یہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہے. تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان پہ دباؤ آ جائے گا، ان پہ دباؤ نہیں آئے گا. ان کے لیے خود ان کی کیٹاسٹرافی جو یہاں پہ جو ہوگی وہ زیادہ پریشان کن ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس نقطے کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے یہ ساری باتیں کرتے ہوئے کہ اگر وہ اس طرح دباؤ لانا چاہتے ہیں، مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کی جو مذہبی شدت پسند مسلح ملیشیاں ہیں، پرائیویٹ ملیشیاں ہیں، ان پہ دباؤ جب نہیں آئے گا اس لیے وہ نہیں ان کو کوئی کسی مصیبت میں ڈالنا پسند کریں گے، کیونکہ یہ ایک ساتھ ہی لڑتے رہیں، ایک چھتری کے نیچے ایک امیر کے نیچے کرتے رہیں. دوسرا اگر ان کا یہ منشا ہے کہ ان پہ ان کی جانے سے، لوگوں کے جانے سے، بے دخلی سے دباؤ جائے گا، وہ بھی نہیں آئے گا، اسے کوئی کنسرن نہیں. جی اچھا، ایک اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فیٹف کے ساتھ جو آئی ہے ایک ایگریمنٹ ہوئی ہے جو کچھ بھی ہے، تو کیونکہ ریفیوجیز جو ہیں یہاں پر ایک آسان ان کو ایک ٹارگیٹ نظر آتا ہے کہ آپ ان کو نکال لیں، آپ ان کو لنک کریں ٹیررزم کے ساتھ اور پھر بعد میں ہم ان کو نکالیں. تو یہ بھی ایک پالیسی کا ایک نقطۂ نظر یہ بھی ایک نظر آتا ہے کہ مے بی اس وجہ سے ریفیوجیز کیونکہ آسان ہیں ان کو ڈیل کرنا، ان کو بے دخل کرنا، اور ایک طرح سے یہ تو وہی طریقے واردات ہے نا کہ آپ کو جس طرح پرائیویٹ ملیشیا کرتا ہے، یہ اسٹیٹ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ تو سرسائے کے پالیسی میکنگ کا یہ تو یہ پرائیویٹ ملیشیا ہی کرتی ہے کہ جہاں سافٹ ٹارگیٹ دیکھ لیا تو اس کو نشانہ بنا دیا. کیونکہ یہ فیملیز ہیں بیسیکلی جو یہاں پر کافی سالوں سے مقیم ہیں، جن بیچاروں کو کوئی اتنا لینا دینا بھی نہیں ہے اپنی روزی روٹی سے یا اپنے اسکول وغیرہ سے وہ حاصل کرتے. ریسنٹلی نا میں بلکہ ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک میں فورم پر گئی تھی اور وہاں پر میں نے سنا تھا سینیٹر ولید اقبال کو، یہ بہت میں احترام کرتی ہوں، بہت اچھے وہ ہیں، لیکن اس فورم میں جتنے بھی جو پارٹیسپینٹس تھے، ایک ایم کیو ایم کی فارمر ایم پی اے بھی وہاں پر موجود تھیں سندھ سے، اور ایک فارمر ایجوکیشن منسٹر بھی وہاں پر موجود تھے. ولید صاحب کا میں نام اس لیے جان بوجھ کر لے رہی ہوں کیونکہ اس وقت وہ قائم سینٹ چیئرمین فار کمیٹی آن ہیومن رائٹس کمپلیٹ کر رہے ہیں سر، تو یہ کہنا بہت ضروری ہے. مجھے اس چیز پہ یہ اعتراض ضرور ہوا تھا کہ تین لوگ متفقہ طور پر یہ چیز ضرور بات کر رہے تھے کہ آپ جو ہے نا یہ پالیسی بہت اچھی ہے، ان ڈاکیومنٹڈ ریفیوجیز کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے تو ہم کیوں اس سے پیچھے، ہمارے وسائل کے اوپر نقصان ہو رہا ہے یہ وہ. لیکن اس کی وجہ سے جو ایک نیریٹو جو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ اسٹیریوٹیپیکل بیس ہماری یہاں پر بن رہی ہے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، اور ایک اور قسم کی ایک جو
آئیڈینٹی کرائسس جو آ رہی ہے یہ ہم بہت زیادہ دیکھیں چھوٹی بات یار لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ چونکہ احمد شاہ ابدالی نے یہاں پہ بڑی بچایا تھا, مار مچائی تھی کوٹ ان کوٹ, تو اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. یہ سلطنتوں کے دور کی جاگیرداری دور کی جو بادشاہت بنی تھی تو وہاں ریاست تو ہوتی نہیں تھی, وہاں تو کوئی اٹھ کے جاتا تھا تو یہاں سے بھی جاتے تھے, ادھر سے بھی آتے تھے, ادھر سے بھی جاتے تھے, شمال جنوب یہ حرکتیں تو جاری رہی. اور لوگوں نے اپنے تو یہ سکندر اعظم یہ کوئی یونانی تو نہیں تھا, یونان کے لوگوں نے تو مشترکہ, وہ تو سکندر اعظم تھا یا سکندر تھا جو آیا, اور اس طرح تیمور اٹھ کے آ گیا تو اس نے کیا, یہاں سے مثلا اشوک اٹھ کے آگے اس نے پوری خطے پہ قبضہ کر لیا. اچھا تو یار لوگوں نے احمد شاہ ابدالی کا بھی سہارا لیا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دیکھیں 17 سینچری میں 16 سینچری میں 18 سینچری میں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا تھا, تو اس وجہ سے اب ان سے احمد شاہ ابدالی کا انتقام لیا جائے. ایک تو یہ بڑی عجیب ہے, مطلب اٹس لائک یو نو آپ مطلب ایز اے ہول اپنی پشتون پاپولیشن کو کیا بتا رہے ہیں. مطلب اگر یہ تاریخ 3000 سال کا حساب کتاب ہم اپنے ساتھ شروع کر دیں, میں آپ کے ساتھ آپ میرے ساتھ شروع کر دیں, تو حساب کتاب کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر ذرا دیکھ لیں کہ کیا صورتحال پھر بنے گی نا. ایک تو یہ, پھر یار لوگوں نے یہ کیا کہ افغانستان بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جو افغانستان ہے وہ ریپبلک نہیں ہے, وہ عمارت ہے, عمارت اسلامی ہے. جب ریپبلک بھی تھی تو شاید یہ بات درست نہیں تھی کہ پٹیشن دائر کیا تھا. دنیا میں بہت کم آپ کو سرحد آپ جو جڑے ہوئے ممالک ہیں آپس میں, پڑوسی ممالک ہیں, کہ ان کے اپنے سرحدوں میں تنازعات نہ ہیں. ہوتے آ رہے ہیں, مختلف کورٹس میں ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں, انٹرنیشنل کورٹس میں بھی ہوتے ہیں, UN میں بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ آپس میں تجارت بھی کرتے ہیں, وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں, ان کے سرحد بھی کھلے رہتے ہیں, ویزے کا ایشو بھی نہیں ہوتا, امیگریشن کا ایشو بھی نہیں ہوتا. یہ تو یعنی آپ کو بتاؤں کہ یہ باس کا مسئلہ جو فرانس میں ہے مثلا, یا یہ جو انڈیا اور چین کے درمیان مسئلہ, یمن اور سعودی کے درمیان تو چھڑ گئی تھی نا. یعنی بہت سارے ہیں جو ہر جگہ پہ ہوتے آ رہے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے کہا کہ اب اس پٹیشن کا جو UN میں انہوں نے دائر کی تھی بدلے. پھر یہ کہا کہ ایک اکبر خان تھا جو افغان تھا اور جس نے لیاقت علی خان کو مارا. دیکھیں مطلب یہ عجیب و غریب, یہ فیکچول ایرر بھی نہیں دیکھتے. یہ مثلا یہ کہ یہ جو اکبر خان تھا اس کو ڈی نیچرلائز کر دیا گیا تھا, یعنی افغان شہریت اس کی ختم کر دی گئی تھی. پھر یہ کہ یہ اپنے بچے کے ساتھ جلسے میں آیا تھا. سپوز یہ ایک ایسپیکٹ ایسا کہ ابھی بھی کہ پولیس ہراسمنٹ کی جو ڈیپورٹیشنز ہو رہی ہیں بہت زیادہ پولیس ہراسمنٹ کی کیسز آ رہے ہیں, اس میں بھی یہ ایک چیز سامنے ضرور آئی ہے کہ جو یہاں کے جو پاکستانی جو ہمارے جو ان کو بھی افغان سمجھ کر ان کو بھی دیکھیں یہ ایک میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو آپ تاریخ قدیم تاریخ یا تاریخ کے چیزوں کو اٹھا کے افغانوں کے خلاف اسٹیریوٹائپس بنا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ماضی قریب کے کچھ واقعات کو بنیاد بنا کے اس کی بنیاد پہ آپ افغانوں کے خلاف اسٹیریوٹائپس بنا رہے ہیں جو ہر لحاظ سے illogical ہیں, غیر منطقی ہیں, بغیر ثبوت کے ہیں. ان میں اگر ہم شروع ہو جائیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تو یہ بات بہت دور تک نکل جائے گی. تو یہ میرا خیال یہ نہیں ہے کہ اس کو مورخین کے لیے چھوڑ دیں, وہ تجزیہ کریں گے. اچھا اب یہ انہوں نے جو نقطہ اٹھایا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے جو نقطہ اٹھایا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں نسلاً ہم افغان ہیں لیکن ہم پاکستانی افغان ہیں, جیسے افریقن امریکن ہوتے ہیں, جیسے برٹش ٹرکش ہوتے ہیں. تو ہم افغان پاکستانی ہیں لیکن ہیں افغان. جب آپ افغانوں کی بات کرتے ہیں تو میں یا میرا بچہ یا میرا والد سمجھ سکے اچھا ہماری کوئی جگہ نہیں ہے, مطلب سیاست میں جگہ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں جب ہم یہ بات اٹھاتے ہیں کہتے ہیں پھر آپ واپس چلے جائیں. واپس
تو میرا خیال ہے آپ کو جانا چاہیے, آپ آئے ہیں, ہم کہاں گئے. مطلب اس پہ بات پہ نہیں جا رہے ہیں نا, میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں اور آپ کی ویورز کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات پہ اگر ہم جاتے ہیں تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں, موبائل سے شروع کرتے ہیں, ٹی وی سیریز رکھ لیں, موبائل سے شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا تاریخ میں, پھر بات سامنے آ جائے گی. لیکن بات صاف ہے, ریاستیں ہوتی ہیں, پڑوسی ریاستیں ہوتی ہیں, پڑوسی ریاستوں کے درمیان کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. انٹرنیشنل اسٹیٹ سسٹم یا دوسری جنگ عظیم کے بعد جس طرح کی صورتحال بنی ہے یہ اس سے ہے, اس کے طریقہ کار ہیں, قواعد ہیں, ضوابط ہیں, چارٹر ہے, UN چارٹر ہیں, ہیومن رائٹس چارٹر ہیں, آپ کا آئین ہے, اس آئین میں بھی ہیومن رائٹس کا چیپٹر ہے, بلکہ ہیومن رائٹس کے 8 سے لے کے 28 تک کے جتنے بھی دفعات ہیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. کچھ نامز بھی ہیں, کچھ اخلاقیات بھی ہیں, کچھ انسانی اخلاق بھی ہیں, وہ ساری چیزیں. ان ساری چیزوں پہ بات کی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جبری بے دخلی ہے یہ ہر لحاظ کے لیے مثلا معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, انسانی طور پہ, سماجی طور پہ, ثقافتی طور پہ یہ بہت بڑا نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے پاکستان کا. ایک جو اسپیکٹ ہے نا کہ یہ جو افغان طالبان کے جو ٹیک اوور کے بعد جو لوگ آئے ہیں اور ان کی بڑی بات ہو رہی ہے, یہ بھی ہے کہ یہ کچھ 25,000 کا آئی تھنک وہ ڈیٹا جو شیئر ہوا ہے امریکیوں نے جو شیئر کیا ہے کہ یہ جو وہاں پہلے گورنمنٹ میں تھے, وہاں جو حکومت کے جو ادارے ہیں ان میں تھے, ایون ہیلتھ منسٹری میں, ایجوکیشن منسٹری, اور میں کچھ انٹریکشن میرا ہوا ہے ان لوگوں سے جو وہاں لائر تھے یا ٹیچر تھے یا اس طرح کے جو لوگ تھے. اور وہ UNHCR کے کہنے پہ اصل میں پاکستان آئے. تو UNHCR ایک بڑے لمبی چوڑی ایکسرسائز میں چلا گیا, اور پھر UNHCR کو کیونکہ وہ بھی اپنے بائی لاز کا پابند ہے تو اسٹیٹ نے اس کو ایک طرح کا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا کہ وہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کرے ان کی. US کے ساتھ ایک ویسے بھی ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جو ابھی جب ریپیٹریشن جب وڈرا جب کریں تو یہاں پر انہوں نے ریسورس سینٹرز کھولنے تھے, ریپیٹریشن ریسورس سینٹرز ان کے لیے, وہ ابھی تک کھل نہیں پائے. اس میں یہ ہے کہ US اسٹیٹ کی طرف سے ایک یہ آ رہا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہی, اور گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہو پا رہی. اب they are open about it, they are saying that کہ جن کی نہیں ہوئی, اور کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی گورنمنٹ جس ملک میں وہ کام کرتے ہیں اس گورنمنٹ کی ظاہر ہے منظوری کے بعد ہی وہ سارا یہ پروسیس کریں گے. اسٹیٹ نے ان کو اسٹریٹ اوے کہہ دیا ہے کہ ہم اس طرح کی کسی چیز میں نہیں جا رہے, یعنی ایون ڈاکومنٹیشن کرنے کے حوالے سے, دیگر چیزیں کرنے کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ یہ سارا آپ کوئی بھی ایکٹ کریں اگر آپ اس کے کانسیکوینسز کو مینیج کر سکتے ہیں. اب ہمیں جو میں سمجھوں میری یہ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, یعنی میری سمجھ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں یہ بات آئے, اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے تو نہیں لگتا کہ سیکیورٹی کو بہتر ہوگی. اچھا تھنک دیٹ کہ جو اگر ان لوگوں کو ہم تکلیف میں ڈالیں گے اور ان کو ایک بڑی کمیونٹی یہاں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم تو پاکستانی افغان ہے, پاکستان کا جو لفظ ہے نا اس میں ایک اور افغان ہے, افغان وہاں پہ پشتون یا پختون یا وٹ ایور لفظ نہیں ہے, افغان ہے. تو یہ اس کا بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ بھائی یہ وہ سمجھتے ہیں کہ پشتون ہے نا افغان ہے رہتا ہے, ان کو افغانستان کے شہری اور افغان کو ملا رہے ہیں. یعنی افغان ایک نسل ہے اور افغانستان ایک ریاست ہے. تو اب ہم افغانستان کے شہری نہیں ہیں لیکن ہر پشتون افغان ہوتا ہے. جو پشتونوں کے مختلف نام ہیں تو اس میں افغان بھی ہیں, اور وہ بہت سے نام دیے. سوری میں آپ کو بات کر رہا ہوں, 5-6 نام تاریخ میں اس آبادی کو دیے گئے ہیں. انسانی آبادی ہے ظاہر ہے, مختلف لوگوں کو مختلف نام دیے جاتے ہیں, لیکن پشتونوں نے 2 نام تسلیم, ایک پشتون تسلیم کیا, پشتون, دوسرا افغان. اور یہ ان کی کلاسیکی شاعری میں بھی ہے, ان کے فولکلور میں بھی ہے, ان کی ہر چیز میں ہے. اور اگر آپ کسی پشتون کو افغان کہیں وہ آپ کو گالی نہیں دے گا, یا آپ ماتھے پہ وہ نہیں ہوگا, ناگواری کے اثار ظاہر نہیں ہوں گے,
کچھ اور کہیں گے تو شاید ظاہر ہو جاتے ہیں. مثلا شاید پٹھان سے بھی کچھ لوگ شاید وہ اتنا بہتر محسوس نہ کریں گے. ایک کمیونٹی کے لوگوں کو جب آپ پرسیکیوٹ کریں گے اور اسی کمیونٹی کے وہی نا یار یہ تو ہم نے بارڈر تو جیسے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بارڈر ڈسپیوٹس تو ہر جگہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک خبر آتی ہے کہ جی ایک پاکستانی خاتون نے افغان مرد سے شادی کر لی اور یہ خبر اخبار میں آتی. اب یہ دیکھیے یہ اخبار کسی اخبار کے لیے کتنی بڑی خبر ہے کہ اتنے عرصے سے آپس میں شادی کی کمیونٹی ایک ہے, زبان ایک ہے, کلچر ایک ہے, اور انہوں نے ظاہر لوکلی. لیکن پھر وہی بات آ جاتی نا کہ یہ پاکستانی خواتین کے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ فیملی سیپریٹ ہو رہی ہے اس پوسٹ ڈیپورٹیشن. بالکل کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ کلیم بچوں کی جو نیشنلٹی پاکستانی نہیں کلیم کر سکتی کیونکہ وہ فادر کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ہماری لا کا ایک بہت بڑا ایک المیہ بھی ہے. اچھا دوسرا سر میں آپ سے بالکل ہم تھوڑا سا ڈیٹریکٹ ہو گئے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ایجوکیشنل اسٹیریوٹائپس یہ بہت ضروری بھی تھا کانٹیکسچوئل ایک انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ جیسے کیا پالیسی کی کیا فلاسفی تھی اور اب اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے بچوں کی ایلینیشن جو اسکولوں میں. کیونکہ یہ جو اس کا جو امپیکٹ ایک تو امپیکٹ میں سے جو لگ رہا ہے اسٹیریوٹائپ کا بہت زیادہ اور ہیٹ اسپیچ کا بہت زیادہ فرق ہے کہ جو بچے اب جو یہاں کے جو مقیم ہیں افغان ریفیوجی فیملی سے جو بلانگ کرتے ہیں کافی سالوں سے جو مقیم ہیں اب ان کو کس قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس کا جو امپیکٹ جو ان کو جو فیس کرنا پڑے گا. کیونکہ ابھی اسٹیٹ نیریٹو بالکل پیک پر آیا ہوا ہے کہ افغان کیونکہ ان کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کیا جائے کرائم کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے جس میں بچوں کے اوپر جو ایک سائیکولوجیکل جو ایک امپیکٹ دیکھیں اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جو مختلف جگہوں سے رپورٹ ہوتی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ کبھی کبھار رات کے 2 بجے بھی چھاپے پڑتے ہیں گھروں میں اور ان سے ان کی شناختی کارڈ یا ان کی آئیڈینٹی پوچھی جاتی ہے. بچے ظاہر ہے کہ وہاں ہوتے ہیں. اب ان بچوں کے ذہن میں کس قسم کے تصورات اور قسم کی وہ جو ہوتا ہے نا ایگریشن وہ کیا اس کو کہتے ہیں ایک ایگریسو مثلا بدلا لینا ہے بدلے کی جو ظاہر ہے کہ یہی چیزیں وہ ساری چیزیں. اچھا پھر اگر کسی میں یہ نہیں ہے تو پھر ایلینیشن ہوگی بیگانی. وہ دونوں صورتوں میں وہ بچہ یا وہ بچے وہ سماج کے یا معاشرے کے یا جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں اس کے لیے ان کا کردار شاید اس حوالے سے مفید نہیں ہوگا بلکہ بہت نقصان دہ ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ان جو بچے پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں جو مثلا بورڈ کے امتحان دینے لگے ہیں 10ویں کے یا 12ویں کے ان کو اچانک ان پہ عذاب نازل ہو گیا اور ان کی اسکول بھی کیا وہ دکھاؤ سے وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنا بہتر ہے. پاکستانی ریاست نے انویسٹ کیا ہوتا ہے بچوں پر اور آپ انہیں کر اپنا ہی نقصان وہ بچے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ مطلب ان اسٹیریوٹائپس سے بچنے کے لیے. اچھا بہت سارے لوگوں نے جو کاغذات رکھتے ہیں اپنے جو لیجیٹیمیٹ ڈاکومنٹس رکھتے ہیں انہوں نے بھی میں نے پشاور میں تو کئیوں کو دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے اپنی دکانیں بند کر دی کہ ان کو اس پروفائلنگ کا سامنا کرنا نہ پڑے. تو پروفائلنگ بہت زیادہ چونکہ ہو گئی ہے تو پروفائلنگ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. پھر وہاں جائیں مثلا اگر یہ افغانستان بھی جاتے ہیں تو وہاں کتنے اسکول ہیں بچے کتنے ہیں. بچوں کا تو میں نے بتا دیا کہ وہ تو بالکل وہ تو ہے ہی نہیں. پھر یہ کہ وہاں پہ ان کے ساتھ رویہ اور جو مختلف جو فارمیٹو ایئرس میں جو ان کی عادت ایک بن جاتی ہے یہ جو چیزوں سے اکسٹم ہو جاتے ہیں مانوس ہو جاتے ہیں پھر وہ غیر مانوس فضا میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا صورتحال ہوگی. پھر ان کی کلاس رومس کیسی ہوں گی. پھر یہاں پہ ان کے ساتھ کلاس روم میں جو یہاں پہ رویہ ہے اساتذہ کا اور طلبہ کا وہ کیسا ہے. یہ سارے سوال
بہت زیادہ ضروری ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر پالیسی میکرز اس کو ری تھنک نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے یہ جو سیکورٹی آپ بات کر رہے تھے نہ آپ کا سیکورٹی کا فائدہ ہے اس میں, یہ آپ کی منطق بالکل بے وزن ہے, بغیر دلیل کے ہیں. نہ اس سے آپ کو جو ان پہ فشار یا دباؤ ڈالنا ہے نہ وہ دباؤ ہوگا, اس لیے کہ وہ کوئی الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, وہی نہیں ہے. تو آپ کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے آپ کو, یہ تو بتا دیں نا. تو یہ بھی نہیں بتا رہے تو پھر آپ تاریخ پہ چلے جاتے ہیں, تو کبھی اسٹیریوٹائپنگ شروع کر دیتے ہیں, تو کبھی پروفائلنگ شروع کر دیتے ہیں, تو اپنا فرد, تو آپ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ہماری نقصان ہو رہا ہے, بطور پاکستانی ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی تفصیلی بحث ہے اور میرا خیال ہے کچھ کوشش کی ہم نے کہ اس کو کور کیا جائے, اور ڈاکٹر صاحب کے بہت مشکور ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم دیگر فورمز پہ بھی اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کریں. اور بہت سے لوگ میری یہ اسیسمنٹ یہ کہ بہت سے لوگوں کو اس ایشو کے ڈائنامکس کا نہیں پتا, ان کو جس طرح میڈیا لے جاتا ہے مس گائیڈ کر دیتا ہے, یا لوگ اپنا کوئی پریجوڈس ٹائپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں یا کوئی نیریٹو بیان کر دیتے ہیں, لوگ اس کو کر لیتے ہیں. ان کو اس پوری جو سب کچھ جو ہوا ہے اس خطے کے ساتھ اس کے ڈائنامکس کا, پھر خاص طور پہ جو فیوچر ہے وہ ہے بچے ہیں, اور ان کی ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے وہ پرائیورٹی نمبر 1 ہونا چاہیے. ایجوکیشن کے معاملے میں ایک چیز اس وقت سے میں روک کر بیٹھی ہوئی تھی, لیکن میں بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو لیجسلیشن, جو پروونشل لیجسلیشن ہے, آلدو کہ وہ نوٹیفائی نہیں ہوا, وہ آپریشنلائز نہیں ہوا, اور اس کے اوپر بہت ساری دشواری ہے, لیکن ان کے فارمیٹ میں یہ ضرور بتایا گیا ہے, ان کے لیجسلیشن میں ضرور بتایا گیا ہے کہ مائیگرینٹ کے بچوں کو بھی آپ نے ایکسیس دینا ہے ایجوکیشن کا. چلڈرن آف اینی نیشنلٹی, ریس, ایتھنیسٹی, لینگویج, جو بھی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, تو اس میں ایک چیز نیشنلٹی کی بھی ہے اور ایک چیز مائیگرینٹ کا بھی اس میں خاص مینشن ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر بھی ایک الگ سے پروگرام بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مائیگرینٹ اور اپنے ریفیوجی بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کہ وہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں, بچے دنیا کے جہاں کے بھی ہیں, ہمارے ہی بچے مستقبل ہے, اس دنیا کے مستقبل, اور ان کی کنٹریبیوشن ہماری سوسائٹی میں ہے, تو آپ اس کنٹریبیوشن کو کس طرح سے میرے خیال میں ایک تو اس پہ ہونا چاہیے. پھر یہ جو اس پورے سلسلے کو سمجھنے کے لیے کہ پچھلے مثلاً 4 دہائیوں میں اس خطے میں کیا ہوا, کیسے ہوا, اور کس سیکشن آف سوسائٹی کو, مطلب معاشرے کی کون سے حصے کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا, کس طرح اٹھانا پڑا, ریاست پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا. میرے خیال ہے اس کو ایک پروگرام میں, ایک سیریز آف پروگرام میں اگر ہم کریں کہ یہ جو مختلف فرقے ہیں یہ کھل جائیں. بالکل آپ اس کو پلان آؤٹ کریں گے اور اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. میرے خیال میں آج کی بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت